اللہ کی قسم اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد اتنی عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت قیامت تک صحابہ 1.25 لاکھ اور قیامت تک امت عمل کرے جناب رسول کے طریقے پر، اللہ کی قسم بندگی ادا نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین کی جو بندگی ادا کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے آپ کو ایسا بندہ ثابت کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ظاہر بندگی کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بلایا، وہ عزت دی جو کسی نبی کو نہیں دی، اور آج دنیا میں آپ کے ساتھیوں کو وہ عزت دی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی صحابی کے لیے ایک الفاظ بول دے مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ جس طرح محمد رسول سے محبت رکھتا ہے اسی طرح خلفائے راشدین سے بھی محبت رکھتا ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت رکھتا ہے، امہات المومنین سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے رکھتا ہے، اور یہ محبت ایمان کا عقیدے میں شامل ہے۔ اگر محمد رسول سے محبت نہیں ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کیوں کہ ایمان کامل ہوگا ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے پہ جن سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان کامل کرنا ہے اور طریقہ لینا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنا ہوگا، اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں دین کے امانت دار ہیں، دونوں سے دین پہنچائے ہم تک۔ ظاہر بات ہے یہی بات امت کے آج سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی ابو بکر کو ماننے پر، خلفائے راشدین کی تعریف کرنے پر حضرت علی کے ہجوم کر دیتا ہے، کوئی حضرت علی کی تعریف کرنے پر خلفائے راشدین کی ہجوم کر دیتا ہے۔ بہرحال اس نے جب یہ کہا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بستر پر آرام تم سو جاؤ اور امانت واپس کرو، یہاں حکم دیا تھا، وہاں ابو بکر کو حکم نہیں دیا۔ اور جب غار کے اندر پہنچ گئے تو حضرت علی نے مانڈی لاگی اپنی ران پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے ہیں آپ ذرا آرام فرمائیں، جبکہ اللہ کے رسول کو کندھے پہ بٹھا کر آپ غار ثور چڑھے تھے، ابو بکر صدیق چڑھے تھے، لیکن وہاں جا کے اپنے نبی کو آرام کروایا، اور ایک سارے سوراخ جو کپڑے تھے سارے سوراخ بند کر دیے، صرف شرمگاہ ڈھانپنے کی ایک چادر تھی اس کو پہنا ہوا تھا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس سوراخ پہ ہاتھ پنجہ لگا کر پیر سے اس سوراخ کو بند کیا تھا، اسی سوراخ پہ سانپ یا بچھو تھا جس سے 17 مرتبہ ڈنگ مارا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پیر پر، لیکن آپ ڈنگ مارنے سے تڑپتے تھے لیکن جسم کو ہلاتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کہیں جاگ نہ جائیں، سو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، چہرہ مبارک آپ کے جانگ پر تھا، جب وہ زہر چڑھا تو آنکھ سے آنسو گرا، وہ آنسو گرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک۔ میں نے پوچھا تم کو آنسو تو دکھا ابو بکر کا، گرا کہاں؟ فرمایا وہ تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا گرا وہ وہاں جہاں تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول کا چہرے مبارک عرش الہی سے افضل ہے، اس چہرے پہ ابو بکر کا آنسو گرا۔ اور پھر شان تو اللہ کے نبی نے بتایا، مرتبہ حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا مرتبہ بتایا۔ غزوہ خیبر آپ کو پتہ ہے، میں نے وحشی سے پوچھا، فرمایا ہاں فاتح خیبر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا اس وقت حضرت علی کو جب علم دے رہے تھے کیا واقعہ ہوا تھا؟ اسی نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ آج علم میں علی کے ہاتھ میں دوں گا۔ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت علی کی آنکھ آئی ہوئی ہے، حضرت علی کی تو آنکھ نہیں کھلتی، فرمایا بلا کے لاؤ میرے پاس۔ حضرت علی کی جناب رسول نے اپنے لعاب نکالا اور حضرت علی کے آنکھ پہ لگایا، اسی وقت آنکھ اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت علی فرماتے کہ زندگی میں کبھی میری آنکھ درد نہیں ہوئی۔ میں بولا یہ لعاب ہے جو اللہ کے رسول کا حضرت علی کی آنکھ پہ لگا۔ ادھر غار ثور میں جب تلوے کے اندر زہر مار سانپ نے ڈنگ لگایا اور زہر چڑھا اور آنسو گرا جلا کے رسول کے چہرے پہ تو آنکھ کھلی، جناب رسول کی فرمایا ابو بکر خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ فرمایا رسول اس بل کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا جس سے 17 مرتبہ ڈنگ مارا ہے اور وہ زہر چڑھا تو جس سے آنکھ سے آنسو نکلا اور آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ فرمایا کدھر مارا ڈنگ؟ حضرت علی نے وہ پیر اٹھایا اور فرمایا رسول یہاں مارا ہے۔ وہ لعاب نکالا اللہ کے رسول نے اور حضرت علی کے تلوے، حضرت ابوبکر صدیق کے تلوے پہ لگایا۔ میں نے کہا مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کا تلوہ جو لعاب لگے وہ حضرت علی کی آنکھ میں لگے۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں، میں نے بلایا کتنا تو کس نے دبایا آپ کا؟ خود آئے سے بات کرنے، یا آپ کے کہنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ ہم حضرت علی سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ مراتب تو اللہ بنانے والے ہیں،
اللہ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک ابو بکر کیا ہیں، علی کیا ہیں. ہم میجر ٹیپ لے کے حضرت علی کو ناپیں گے، ابو بکر کو ناپیں گے، عمر کو ناپیں گے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اے لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کا بہت خیال رکھنا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے صحابہ کو گالیاں دی گویا اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی گویا اس نے اللہ کو گالی دی. اللہ کے رسول کا صریح فرمان ہے. اس لیے ہماری عزت دینے سے حضرت علی کو عزت نہیں مل جائے گی، ہماری عزت دینے سے ابو بکر کو عزت نہیں مل جائے گی. اللہ نے سب کو عزت دے دیا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. ہم اپنی عزت چاہتے ہیں تو ان صحابہ کی عزت کریں، ہم اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو ان صحابہ سے محبت کریں اور ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مدد فرمائیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر فرمایا کہ جب تم بچ جانا امانتیں واپس کر کے پہنچ جانا. 350 کلومیٹر مکہ سے مدینہ ہے، اور آج کل تو 3.25 کلومیٹر ہو گیا. روڈ کو یوں کرنے کے بعد 400 کلومیٹر چلا گیا. مکہ سے پیدل چلے ہیں حضرت علی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آرام فرما رہے تھے. وہاں مہمان نواز تھے، مہمان تھے حضرت ام کلثوم بن ہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں مقیم تھے. یہاں سے امانتیں دینے کے بعد مکے سے پیدل چل کر مدینہ پہنچے ہیں. قباء کے مقام پہ چھالے پڑ گئے تھے، پورے پیروں پر تلووں پہ چھالے پڑ گئے تھے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے پانی پہ دم کر کے فرمایا کہ اس کو لگا لو. یہ محبت تھی حضرت علی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی مدینہ قباء سے جب مدینہ چلے ہیں تو حضرت علی ساتھ میں ہیں، اب ساتھ ہی ساتھ ہیں. اور جب امہات المومنین کا حجرہ بنا تو ایک حجرے کے بعد اسی حجرے کے اندر کونے میں ایک حجرہ حضرت علی کا بنا. حضرت علی بعد میں پھر حضرت فاطمہ کی شادی ہونے کے بعد اسی حجرے میں رہتے تھے. ظاہر بات ہے یہ حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک موقع پہ اللہ کے رسول فرمایا کہ علی مسجد نبوی میں جنابت کی حالت میں صرف میں اور تم اس مسجد میں آ سکتے ہو. بہت بڑی فضیلت ہے. نہ یہ ابو بکر کو ملی، نہ عمر کو ملی، نہ عثمان کو ملی، نہ کسی صحابہ کو ملی. غسل جنابت کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، مسجد نبی میں آ جائیں. لیکن اللہ کے نبی کے زبان سے کہا علی تم بھی غسل جنابت کی وجہ سے اگر تم پہ غسل جنابت واجب ہو اس حال میں بھی تم مسجد نبی آ سکتے ہو، دوسرے کسی کو اجازت نہیں. بعد کی امت کو پھر جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی پابندی، اللہ کے گھر میں جنابت کی حالت میں نہیں آنا. جنابت کی حالت میں تو گھر میں زیادہ نہیں رہنا، فوراً جنابت سے جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہو جائے انسان. یہ فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپنے سے آپ بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے تھے، اس لیے علم کی انتہا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علی ہیں. کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کیا. بچپنے سے کشتی کا شوق، تلوار چلانے کا شوق، شہ سواری کا شوق، کوئی کھیل کود کا شوق نہیں. جس وقت یہ مکہ کے لوگوں کو دعوت دی 42 لوگوں کو، اس پوری دعوت کا انتظام کرنے کا انتظام حضرت علی کو دیا تھا. اس وقت آپ کی عمر 14 سال کی. 14 سال کی عمر میں وہ 42 لوگوں کا ان دن میں انتظام کیا کھانے کا. اور جب اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا تو مدد کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 14 برس کی عمر. آج کا 14 برس کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ 14 برس کی عمر میں حضرت علی نے کیا یہ کارنامے کیے. ہم بھی اگر ماننے والے ہیں تو 14 برس کی عمر سے بچہ حضرت علی سے محبت کرے اور وہ کارنامے کرنے کی کوشش کرے. اللہ مدد فرمانے والے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کریں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرو اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کی توفیق بھی آپ نے نصیب فرمائی ہے اور اس کام کرنے کی توفیق بھی آپ ہی ادا کریں گے. ہمارے سے کچھ نہیں ہونے والا، سب اللہ کرنے والے. اور جب بندہ اللہ پہ فیصلہ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو آزمائش پہ ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر والا ہے، کتنی میری مرضی پر راضی ہے، کتنی میری مرضی پر خوش ہے، کتنی میری مرضی پر رضا برضا ہے. یہ اللہ دیکھتے ہیں. جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہم نے سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے اور جنت مل جائے گی. سبحان اللہ والحمدللہ اور یہ ذکر کیا جنت مل جائے گی. اگر جنت اتنی سستی تھی
اتنی بڑی بڑی قربانی صحابہ سے نہ لیتے اللہ رب العالمین. تو قربانی اسی لیے لیے گئے کہ بتایا گیا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے. ہاں اللہ اپنا رحم فرمائے. اللہ تو پوری دنیا انسانیت کو، کافر اور مشرک اور مسلمان کو، سب کو ایک ساتھ جنت میں ڈال دے. اللہ سے کوئی سوال کرنے والا، اور اللہ سارے ایمان والوں کو اور سارے مشرکوں کو اور سارے کافروں کو جہنم میں ڈال دے. اللہ مالک ہے، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا. لیکن اللہ کے پاس انصاف ہے. جب انصاف کو انہوں نے پیدا فرمایا تو دنیا میں سب سے بڑے انصاف کرنے والے خود اللہ رب العالمین ہیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں ان کو جنت دی جائے، اور جو لوگ برا عمل کریں انہیں جہنم دی جائے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت علی، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا عمل کی توفیق نصیب. 10 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور نبوت کا اعلان کر کے جب اعلان کیا تو ایمان لے آئے جناب رسول اللہ. کیوں ایمان لائے؟ 5 برس کی عمر سے دیکھ رہے تھے اپنے بھائی جان محمد رسول اللہ کو کہ کیسی زندگی گزر رہی. اتنا امانت دار، اتنا سچا، اور وہی باتیں جو اللہ کے رسول کے اندر صفت میں تھی وہی ان کے اندر آئی. کبھی پوری زندگی آپ کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوا، دن بھر مزدوری کرتے، رات کو کچھ جو آتا حضرت فاطمہ بناتی، کہیں مسکین دروازے پہ آتا کہ اللہ واسطے بھوکا ہوں، حضرت علی اپنی روٹی اٹھا کے دیتے، حضرت فاطمہ دے دیتی، حضرت حسن دے دیتے، حضرت حسین دے دیتے. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت حسن و حضرت حسین بیمار ہوئے. حضرت فاطمہ نے منت مانگی کہ اللہ اگر میرے بچے صحت مند ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں. اللہ کا کرنا کہ بچے صحیح ہو گئے، صحیح سلامت اللہ نے صحت دے دی. حضرت فاطمہ نے اپنی منت کے روزے رکھنے کے لیے صبح سحری کے لیے اٹھے، کچھ ڈھونڈ رہی تھی، برتنوں کی آواز سے حضرت علی کی آنکھ کھل گئی. فرمایا فاطمہ خیریت تو کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں نے منت کے روزے مانگی تھی، بچے صحت مند ہو گئے، میں منت کا روزہ رکھنا چاہتی ہوں. منت کا روزہ نفلی روزہ ہے. فرمایا ڈھونڈ رہی ہوں کچھ سحری کے لیے مل جائے. حضرت علی فرمایا کہ اے فاطمہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. روزہ نفلی ہے لیکن حضرت علی ساتھ دے رہے ہیں. ماں اور باپ کی بات ہو رہی ہے تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی کہ اماں جان، بابا جان کیا بات کر رہے ہیں؟ بابا جان نے بتایا کہ تمہاری ماں نے منت کے روزے مانگے، تم دونوں کی بیماری کے لیے اللہ نے تمہیں صحت مندی دیا، تمہاری ماں روزہ رکھ رہی، میں ساتھ دے رہا ہوں تمہاری ماں کا. حضرت حسن نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ دیتا ہوں روزہ رکھنے کے لیے. ماں اور باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے. چھوٹے بھائی حضرت حسین کی آنکھ کھلی، بھائی جان کیا بات کر رہے تھے؟ فرمایا بابا جان اور اماں جان منت کے روزے رکھ رہے ہیں، میں ساتھ دے رہا ہوں. فرمایا میں بھی ساتھ دوں. دونوں بچے روزے ہیں اور دونوں ماں باپ روزے سے ہیں. گھر میں کوئی سحری کا انتظام نہیں. کچھ نمک کی کنکری ملی، نمک کی کنکری کھایا، پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی. دن بھر حضرت علی ایک یہودی کے ادھر پہنچے، اس کے مزدوری کی اتنا پیسہ آیا کہ 1 درہم ملا. اس سے کچھ جو کا آٹا لے کر آئے، اور جو کے آٹا لینے کے بعد لا کے دیا اور فرمایا فاطمہ اس آٹے کو تیار کرو، ہمارے لیے افطاری کا انتظام ہو جائے. جو کا آٹا اتنا تھا جس سے 4 روٹی بنی. افطار کے لیے بیٹھ گئے. 1 روٹی حضرت علی کے سامنے، 1 حضرت فاطمہ کے سامنے، 1 حضرت حسن کے سامنے، 1 حضرت حسین کے سامنے. جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے. صحابہ کے انعامات کو دیکھو اللہ کیسے آزما رہے ہیں. اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، نبی کی صحبت میں رہے ہیں، نبی کے پاس رہے ہیں، تو اللہ آزمائیں گے حضرت علی کو. دیکھیں میرے نبوت کا عکس کتنا آیا ہے میرے علی پر. دروازے پہ ایک مسکین آیا، فرمایا اللہ واسطے بھوکا ہوں دے دو. حضرت علی نے آگے اپنی روٹی دے دی. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میرے شوہر ہی نہیں کھائیں گے تو میں کیسے روزہ کھولوں، اپنی روٹی انہوں نے اٹھا کے دے دی. حضرت حسن نے دیکھا بابا ماما نے اماں نے دے دی روٹی، ہم کھائیں گے روٹی بابا اماں کے سامنے، انہوں نے اٹھا کے اپنی دے دی. حضرت حسین نے اپنی دے دی. پھر وہی نمک کی کنکری اور وہی پانی اس سے افطار ہوا. دوسرے دن پھر وہی نمک کی کنکری اور افطار. پھر حضرت علی اس یہودی کے ادھر گئے اور مزدوری کی. پھر اتنا ہی آٹا آیا، ملا اتنی مزدوری، 4 روٹی بنی ہے. آج ایک مسکین آ گیا، ایک یتیم آ گیا کہ میں یتیم ہوں، اللہ واسطے مجھے کچھ کھانے کے دے دیجئے. حضرت نے اپنی روٹی دے دی، حضرت فاطمہ نے اپنی دے دی، حضرت حسن نے اپنی دے دی، حضرت حسین نے اپنی دے دی. پھر وہی نمک کی کنکری اور افطار. تیسرے دن پھر وہی روزہ اور پھر وہی نمک کی کنکری کی سحری اور پھر وہی 4 روٹی. اور چوتھے دن ایک غیر مسلم کافر قیدی آ گیا دروازے. مدینہ منورہ ہے، کافر قید ہے. وہ کافر آیا جو 3 دن سے بھوکا تھا کہ میں قیدی ہوں، اللہ واسطے بھوکا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے. حضرت نے اپنی روٹی دے دی،
حضرت فاطمہ نے اپنی دے دی، حضرت حسن نے اپنی دے دی، حضرت حسین نے اپنی دے دی. پھر وہی نمک کی کنکری اس سے افطار. یہ صحابہ کی زندگی ہے. یہ ہم حضرت فاطمہ کو ماننے والے، حضرت علی کو ماننے والے، یہ زندگی ہے حضرت فاطمہ. سورہ غالباً سورہ دہر کے اندر حضرت علی کی شان میں آیا ہے وَيُطْعِمُونَ مِسْكِينًا وَيُطْعِمُونَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا دے دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. ان سے وہ احسان بھی نہیں کہ وہ شکریہ ادا کریں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو اللہ واسطے ان کی مدد کرتے ہیں. جزاء ولا شکورا. حضرت علی کی شان میں آیت نازل. یہ وہ محمد وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ آپ دن بھر کماتے، کوئی سائل دروازے پہ آتا. اور حضرت فاطمہ تو بیٹی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کئی دن فاقے بھوکے رہتے.